منجھدھار میں جس وقت سفینہ نظر آیا، لوگوں منجھدھار میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا۔ سرکار دو عالم کا لیا نام جو نافع، ہر موت کے ماتھے یہ پسینہ نظر آیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا انہوں کو کھول کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت بھائیوں کچھ عاشقوں کا یہ محبت سے انہوں نے فرمایا کہ سب شعر جو ہے مجدد دین و ملت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ۔ میرے ساتھ محبت سے پڑھیے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ یہ بڑی خوبصورتی دعائیں نعت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ مولا جو 5 وقتہ نماز میں جو اللہ نے حکم دیا نا 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اور مولانا صاحب فرما رہے ہیں سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کتنا خوش نصیب امتی ہے، اس کو صحیح میلاد منانے کا حق ہے، وہ صحیح میلادی اور غلام مصطفیٰ کے ہلوانے کا حقدار ہے جو ایک میلاد کے سال سے لے کے اگلے میلاد آنے تک کسی کی نماز خدا نہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم تو ویسے ہی نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کرے ہم بھی وہ صحیح معنوں میں سرکار کو غلام بن جائیں جن کے پورے سال میں ہر دن کی 5 نمازیں بلکہ اس سے زیادہ نمازیں جو ہیں نوافل جو ہے وہ سلامتی سے ادا ہوتے ہیں اور سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو صراط اللہ زینہ انعمت کا جو پورے کل ہمیں 5 وقتہ پڑھنے کے لیے دیا ہے، یہ جو ہم اللہ سے راز و نیاز کی نماز میں باتیں کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل کیے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جن کا ہم کلام پڑھتے ہیں۔ تو سرکار کا ذکر کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے سینے روشن ہوتے ہیں، دل چمک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ ہم نے ان دلوں پر اتنی طے جما لی ہے، پلاٹس لینے ہیں بھائی، اور بھائی دکانیں 2 اور بنانی ہے بھائی، اور نہیں بھائی ابھی کوٹھی مکمل نہیں ہوئی، جو ناڑ والے 2 کروڑ لایا میں 4 لانا ہے، کھانچے کا لبے جتوں لبے بندہ مرد ہے، بچے پیسے چاہیے، اتنی طے لگا لی، وہ طے اتارتے سال گزر جاتا ہے، سال بعد میلاد آتا ہے، پھر 365 دن وہی طے لگ جاتی ہے۔ پھر اگر مولوی آیا اس کو سواد نہیں آیا، تو گل کے لیے مولوی کے اندر بڑی نہیں ہے، وہ مولوی کیا کرے، مولوی کیا کرے بھائی؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام جمی امت کی، یہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ سارے عاشق اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، محترم بہتر ہے، افضل ہے، لیکن یہ ہمارا امت مسلمہ کا سب سے یہ بڑا، میری سرکار نے جو فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے اور عورت ہے، تو ہم مال کے فتنے میں تو پوری طرح دھس چکے ہیں، شاید میرے خیال میں سر بھی ڈوب گیا اس کو، تو تہے پیسہ کمائی،
لیکن اس پیسے کا کیا کرنا، اس کوٹھی کا کیا کرنا جس میں آپ کو سکون نہیں؟ لیکن آمدن بڑھ رہی ہے، تو آمدن بڑھنے سے، پیسہ بڑھنے سے ہمیں سکون آنا چاہیے. تو جس تیزی سے آمدن بڑھ رہی ہے اس سے 12 گنا، 11 گنا، 10 گنا تیزی سے ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے خود بڑھائی ہے. ہم نے سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ پڑھی ضرور ہے، سنی ضرور ہے، پر عمل نہیں کرتے. ہم مولانا صاحب بات آگے آزاد میں فیصلے پاک پڑھ کے، بڑی پرانی بات ہے. وہاں پر ایک نوجوان بچہ تھا، 15-16 سال کا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. اس نے انگلش میں کچھ نہ کیا، شاد لکھی. بیٹا آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو مسکرائیں گے. سرکار کا ذکر سن کے تو روتے بھی ہنس پڑتے. سبحان اللہ. دیکھیں ہم شاید میری نظر سب پر نہ پڑے، لیکن اللہ کی نظر سب پر پڑے. سبحان اللہ. نہ صرف چہروں پر بلکہ دلوں پر بھی پڑے. سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں جو ہے نا، جو خیال چل رہے ہیں کہ مولوی اور پتہ نہیں کہنے میں چھٹے گا، اللہ ہے میں تو تھکا ہوں روزانہ محفلیں، میں تو گھنٹہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جو چوئی صاحب بناتے ہیں وہ سمجھتے میں ان کی محبت ہے نا. مجھے 5 گئے میں کہ یار بانڈا نے بلاؤ اسی تو پھر سب کے 5 نہ پڑھانا اور سٹ کو بڑا ہی لائن. تو ایسے یعنی محفل وہی ہونی چاہیے جس میں سننے والے اور سنانے والے بیدار ہوں. بالکل. ویسے تو شاعر کہتا ہے کہ ذکر کرے یار تکلیفاں اکدیاں نہیں، سب اک جاندے سونے دیے گلاں اکدیاں نہیں. لیکن وہ عشق کی طے جو ہے نا ہم نے اتارنی ہے اور عشق کو اندر جانے دیں. اگر آپ زمین کی وہ اس کو آبی آری نہ کریں تو کوئی بھی وہاں پر دودھ جڑی بوٹی تو ہو جائے لیکن فصل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں زمیندار جو ہے اتر آئی زمین پر ہل چلاتے ہیں، لہرا دیتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے دل کو اس دنیا کے ایسے حوالے کیا، نگرانی چھوڑ. اللہ. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ سید صاحب میں یہ اشعار لکھے تو مجھے آپ سنیے اور مجھے بتائیے کیسے. وہ انگلش میں تھے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. کچھ بندہ وضو کے لیے جاتا ہے، اس کو جانے دیں. آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے. آپ کی کنسنٹریشن اور محبت کا جو ربط و تار جڑ رہا ہے نا، اس کو مت توڑیے. اس نے جو اشعار لکھے شیشا، اس کا لب لباب کیا تھا کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ بڑی نسبت اور بڑی قسمت کی بات ہے. ہوتا ہے سرکار آتے ہیں، لیکن ہم نے سرکار کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارا گھر ویسا ہے جس کو دیکھ کے سرکار راضی ہو جائے؟ تو اس کا لب لباب مولانا صاحب یہ تھا کہ پہلے تو جب سرکار دروازے پہ آئیں گے بندہ خدا تیرا چہرہ دیکھ کے واپس چلے جائے گا کہ تو نے اپنی صورت ہی مصطفیٰ جیسی نہیں بنا رکھی. پھر تیرا لباس دیکھ کے واپس چلے جائے گا. یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنے، نہیں، میرا بالکل یہ مطلب. جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کرے. لباس کوئی بھی پہنے اس کے مصطفیٰ ہونا چاہیے. سرکار کی سیرت پر، قرآنی احکام پر عمل ہونا چاہیے. تو نے کہا چلے جی بندے کی صورت سرکار کو پسند آ گئی، سرکار اندر تشریف لائے. وہ جو کنال کی کوٹھی کو نے بنا رکھی ہے وہ تیرا لان دیکھ کے واپس چلے جائے. چلے بھائی تجھ سے سرکار کو انس ہو گیا، سرکار کا حکومت ہی ہے. سرکار تیری ڈرائنگ روم میں آ گئی، تیری سٹنگ روم میں، تیری بیٹھک میں آ گئی. وہ جو بیٹھک کی تو نے زیب و آرائش کی ہے اس کو دیکھ کر کیا سرکار وہاں پر بیٹھی ہے؟ تو کہنے کا مطلب سامعین عزیز وقار، اگر حقیقت گھرے میں جھانکے تو ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ہم سے بڑا مکار کوئی نہیں. اور افسوس کی بات ہے ہم سب سے زیادہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی ذات کو. تھوڑی سی خواہشات لے کے ہم چلے. آج وہ خواہشیں اللہ نے کروڑ دفعہ پوری کر دی، لیکن ہماری حل من مزید کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوگی. وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ عشق مصطفیٰ و سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہوگی اور حلال طیب رزق سے ہوگی. اگر یہ ہم کھانچے کا جو چکر چل گیا مجھے امید ہے آپ دور دراز بیٹھے ہیں. یہ تو وزیرستان ہی ہم سمجھتے ہیں وزیرستان آ گئے تو یہاں پر کھانچے کا کچھ چکر، یہ چوری کا مال جس کو ہم نے کھانچے کا نام دے رکھا ہے. لیکن بڑے کو یار کھانچے کا کام کرنے پائی پڑا کے کام ہے اور میں کھانچے کا کام کرتا بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں. کھانچا کیا ہے یار؟ کھانچا چوری ہے.
خدا کی قسم چوری کی سپورٹ، تو پھر ہمیں لوٹتے، ہماری دکان ٹوٹتی ہے، ہماری دکان پہ حملہ ہوتا ہے، ہم کو لوٹا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا خریدنے والا، ہمارا مال خریدنے والا بھی ہمارا بھائی، پھر ہم کہتے ہیں کاڑے چنگے نہیں، اور یار ملک بڑا سونا ہے، اور یار اس ملک میں اگر کاڑے بنے کے پتر، اور ہم ہی بنے کے پتر نہیں بنے، کاڑے کیسے بنے گے؟ وہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اور جس رب نے حلال میں اتنی برکتیں دے رکھی ہے، ہم کیوں کھانچے کے چکر میں پڑے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں رب پر بھی یقین نہیں ہے، رب پر بھی توکل نہیں۔ جس رب نے بلا پوچھے ہمیں سرکار کو امتی بنا دیا، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، خدا کی قسم ہونے کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے، اپنی والد آپ سے پوچھ لیں جو نمازی ہے، جنہوں نے ایک ایک لقمہ ہمارے والدین نے نا کہ ایک ایک لقمہ حلال کا ہمارے حق میں اتارا ہے، بغدادی صاحب اگر وہی پوچھ لیں وہ پتر کھانچا کی تو آندے ہوتے تھے، کیا کہیں گے؟ کچھ ڈوباری کوئی مسئلہ پڑے گا کہ جو انہوں کھانچی دی پیسے نہیں پڑھ لیں تو پتر رکھنا، پتر پیسے بھی کھول رکھے نہیں ساٹھ آیا کام۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ والد تو حلال کے مال سے ہماری پرورش کرے اور حرام کے چکر میں، اور پھر خاص کر ہمارے یہ سیل فون کا کام ہے، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ سیل فون تو 100 روپے کا 2 نمبر، اس طرح اور باقی 2 نمبر، اس میں آپ اس کو 1 نمبر کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری LCD آتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سینسر۔ تو ایک دن میں اپنی دکان پہ کھڑا تھا، یہ میں اپنی وضاحت نہیں کر رہا، ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، ہم سبھی کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو میں کچھ سامان سیٹنگ کر رہا تھا، تو ایک گاہک آیا، اس نے پوچھا، میری طرح لڑکے نے بتایا کہ اتنے پیسے، وہ کہتے ہیں از اٹ اوریجنل؟ میں کہا یس اٹس اوریجنل، ایک کاپی، یعنی اس کو ہم ایک ریٹ بولتے ہیں کہ ایک کاپی نمبر 1 ہے، اچھی ہے، اوریجنل کی طرح چلتی ہے، لیکن کیا وہ اوریجنل ہے؟ وہ تو اوریجنل بول رہے ہیں، سپلائڈ بائی سیمسنگ، سپلائڈ بائی ہوائے، سپلائڈ بائی آئی فون۔ تو جیسے لڑکے نے کہا کہ یہ سیمسنگ ہے یعنی اوریجنل ہے، تو میں نے گھوم کے کہا دیکھ بھائی، اگر یہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ مال ڈائریکٹ سیمسنگ کمپنی سے خریدا تو نہیں، وہ جو 2 نمبر تو اس کو بتا رہے ہیں یہ B گریڈ ہے اور یہ A گریڈ ہے، یہ دونوں چائنا سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ سیمسنگ کی طرح چلے گی ہے نہیں۔ اس بندے نے وہ کام کروایا، مجھے کہا کتنا ڈسکاؤنٹ، 100 ڈسکاؤنٹ جو سر دیا۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ میں فلاں جگہ پہ گیا، وہاں پر یہ 1300 کی ڈر رہی تھی، تو نے سچ بولا، اگر تو بھی کہتا نہیں انسسٹ کرتا کہ اوریجنل ہے تو میں تجھ سے بھی نہیں ڈرواتا، کیونکہ اتنے کی اوریجنل آتی نہیں۔ سیمسنگ کا جو پارٹس ہے وہ اتنے میں 1700 میں تو مجھے ڈال کے نہیں دے سکتا، تو یہ تیرا ہی تو بھائی ہے، ہمارے تو بھائی ہوگا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ترغیب کے لیے کہ گاہک کو مال کی کوالٹی بتا دے، کریم آقا نے فرمایا مال تو بک جائے گا، برکت نہیں رہے گی، وہ برکت نہیں رہتی تو اس لیے ہم مارے میں پھرتے ہیں نا، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، جو بات کماتے ہیں وہ اینٹ اور پتھر بن جاتا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں، اور جو قبر کچی ہے کبھی اس کو بھی ہم نے گلشن و گلدار بنانے کی کوشش کی۔ تو میراث شریف بنانے کا اصل مقصد تو یہ ہے، فقہاء نے اس لیے شروع کیا کہ سرکار کے عشق کے صدقے، کیونکہ سرکار کا عشق میگنیٹ ہے، اس میں رب نے پاور رکھی، اور وہ پاور مجھ میں اور آپ نے اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی ڈال دی، وہ میگنیٹ ہمارے اندر ہے، ہم نے وہ تہیں اتار کے میگنیٹ کو مزید مضبوط کرنا ہے، ہم نے روح کی طاقت کو بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ بات بن جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنا ہے آپ خاراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جناب یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خوبصورت کلام لکھا، دعائیہ کا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے ذکر کا صدقہ میرا دل بھی وسعت چمکا دے، کیسا؟ وہ جب نماز میں ہمیں حکم دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام نازل کیے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے،
ہے میرا دل بھی چمکا دے سینوں کو کھول کے بڑے میرا دل بھی چمکا دے یہ میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ پڑھ لے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ لے میری چشم عالم سے چھپ جانے لے میرا دل بھی چمکا دے لے میرا دل بھی چمکا دے کھول کے پڑھے نا میرا دل بھی چمکا دے لے میرا دل بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑھے